پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ زبان پہ مومنوں کی جب بھی ذکر تاج دار آئے، تو لازم ہے بعد اس کے ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغباں ہوں، تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کی وساطت سے اللہ نے ہمیں دین کے لیے اور درود شریف کی مجلس میں کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کا بدلہ حاجی صاحب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ کئی لوگ رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوستوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اور کوئی کس قسم کی محفل سجاتا ہے۔ دنیا میں حاجی صاحب نے وہ محفل سجائی ہے جو عبادت کسی حال میں بھی کی جائے رد نہیں ہوتی۔ درود شریف ایسی عبادت ہے کسی حال میں بھی کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا مہینہ ہے۔ کل کائنات جس کے لیے سجائی گئی، جس کے لیے بنائی گئی، اس کا ظہور اسی مہینے میں ہوا۔ یعنی کائنات کا مقصد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے کا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کے صدقے، ہمارے پاس ایمان ہے حضور کے صدقے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ پوری دنیا کے لیے برکتیں لے کر آیا، رحمتیں لے کر آیا، بلکہ رحمتوں کا سردار لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب کچھ ہیں۔ جس کے ہاں حضور کے لیے کچھ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کچھ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ دل ویران ہے، ناپاک ہے۔ اس دنیا کے اندر وہی دل پاک ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام، حضور کی ریسپیکٹ، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر باقی انبیاء کو جب بھی بلایا، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، جب بھی حضور کی باری آئی تو حضور جس حالت میں تھے، اگر حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی زلفیں کھولی ہوئی ہیں تو وضحیٰ، تو اللہ پاک نے حضور کو حضور کی حالت کے مطابق نام نہیں لیا، احترام سمجھایا۔ میں آپ کو ایک اور نقطہ بتلاتا ہوں، آپ کو عام تقریروں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ آپ قرآن مجید کھولیں تو شروع میں پہلے سپارے میں
اللہ تبارک و تعالی وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں توہین کرتے تھے. رائنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کریں. ایک رائنا کا معنی ہے کہ ہمارے چرواہ. نام یہ لیتے تھے، دو معنی بنتے تھے، اور یہ دوسرا معنی دل میں سوچتے تھے. اب بات سمجھو ذرا یہاں سے. شروع میں اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز روزہ آج کے احکام آگے آئیں گے، پہلے احترام سیکھو. قرآن نے پہلے کیا بتلایا؟ احترام. کہا کہ ایسا لفظ بھی حضور کے لیے استعمال نہ کرو جس کے دو معنی بنتے ہو. انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیں. عام آدمی کے لیے آدمی دو معنی والا لفظ استعمال کر لیتا ہے. حضور کے ہاں ایسی ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. صاف ستھرا عقیدہ، صاف ستھرا. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب دنیا کے اندر موجودہ حالات کے اندر آپ نے دیکھا وہ فرانس کے اندر بھی واقعہ ہوا. ہم تو ان کو یہی بات کریں گے کہ یہ سمجھ جاؤ جو حضور کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے. بے شک بے شک بے شک. آخرت میں تو ہے ہی ہے. بے شک دنیا میں بھائی میں ہوں، ایک میرا کوئی پیارا بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ کرے تو میں سینہ تان کر سامنے آ جاؤں گا. بے شک. اور اللہ کا محبوب اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا، تم کیا ہو؟ تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی، تانے دیے. بلکہ مشرکین مکہ تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو انہوں نے تانا دیا کہ اب آپ کی نرینہ اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو تمہارا نام کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر دیا. اور کوثر کا مفسرین محدثین نے بہت بڑا مفہوم لکھا ہے. بعض نے 32 معنی لکھے ہیں، بعض نے اس سے زیادہ لکھے ہیں. اور آگے آخر میں فرمایا آپ نماز پڑھتے رہیں، قربانی کرتے رہیں، آپ کا دشمن نام و نشان بھی اس کا، جو آج آپ کو تانے دے رہے ہیں نا، نام تو آپ کا ہی رہنا ہے، صرف نام نہیں رہنا. ہر آنے والا وقت، حضور کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے. بے شک. یہ یاد رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کا آنے والا ہر گھڑی، ہر لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے. آپ دنیا کے ایک کونے سے، آسٹریلیا سے، ملیشیا سے دوسرے کونے تک، کوئی ایسا وقت روئے زمین کے اندر نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے. بے شک بے شک. بے شک. اگر اذانوں کا سلسلہ بھی دیکھیں، ہمارے ایک دوست تھے شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی. برمنگم میں بھی اور یہاں شفیلڈ میں بھی خطیب تھے، فوت ہو گئے. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جب اذانیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا وقت بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو. بے شک.
تو اللہ اور رسول کا نام یہ تو دنیا میں کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں آئے گا کہ نہ لیا جاتا. جب یہ جس دن نہیں ہوگا اس دن جس دنیا کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے قیامت آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا اور آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد آپ کے پہلے علوم اور یعنی آپ کی سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ سارے علوم اللہ نے آپ کو عطا کی حضرت آدم تک, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے. کوثر سے مراد قرآن و مجید بھی ہے. اور بھی اسی طرح بے شمار مفاہیم ہیں اس کے, اور اس سے مراد جنت کی وہ نہر بھی ہے, حوض کوثر. جو لوگ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ محبت کرتے تھے, قربان ہوتے تھے, قیامت کے دن اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوں گے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے اور ان کو وہ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. بات یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. بات یہاں سے ہے کہ کئی دفعہ کئی ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ ایسا لفظ بھی نہ بولو جو جس کے دو معنی ہوں, اور ان پڑھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ایک مسلک کا, دوسرا دوسرے مسلک کا, تیسرے مسلک کا, حضور کی ذات پر بحث کرتے ہیں. ایک کہتا ہے یہ ہے, دوسرا. او بھائی خدا کے بندو, کہیں کسی سے ایک لفظ بھی اوپر نیچے ہوگا ایمان سے چلے جاؤ گے. بے شک بے شک. حضور کی ذات کی طرف ایسے الفاظ کا سوچو بھی نہیں جس میں توہین آتی. اور جن لوگوں نے حضور سے محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا, حضور پر ایمان لے کر آئے, وہ ایسے بھی تھے. ایک وقت تھا حضرت عمر کو غالباً پھوپھی کہتی کہ تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. جب حضور کی محبت میں آ گئے, اسلام میں آ گئے, تو پوری آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی. تو یہ فن اسلام کے اندر رہنا, اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں, عقیدت اور محبت. عقیدت اور محبت. آج کل تو لوگوں کے پاس خشک علم ہے. ہاں بھائی کیوں, پرانے زمانے میں علماء سے بات سنی, اسی پر عمل, اس پر اعتماد ہوتا تھا کہ ہمارے عالم صاحب نے یہ بات صحیح کی ہے. آج کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے, مولوی صاحب یہ مسئلہ بتلاؤ, بتلایا, وائے, آگے سے کہتے ہیں کیوں, ایسے کیوں ہے. بھائی آپ کو دلیل کا کیا پتا, آپ کوئی اس فن کے ماہر تو ہے نہیں. اب ایک مسئلہ ہے شرعی, آپ نے پوچھا ہے اس سے روزہ ٹوٹ گیا, کیوں ٹوٹا ہے؟ بھائی یہ دلیل میں اگر آپ کو دوں گا سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کا یہ فن نہیں ہے. بے شک. دین آتا ہے سینہ بسینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علماء کرام جتنے بھی ہیں جنہوں نے حدیث پڑھی ہے, قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے, ان کے استاذوں نے جن سے پڑھا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واسطے جاتے ہیں, اور سب پر اعتماد کر کے ہم پڑھتے ہیں یہ صحیح بتلا رہے ہیں. اور اس اسلام کے اندر عقیدت اور محبت یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو علماء سے محبت, عقیدت, اور سب کا محور محبتوں کا وہ حضور کی ذات ہے. بے شک. سبحان اللہ. سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی, آپ کو میں نے حدیث سنائی, قرآن کی آیت سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے, یہ سوچو بھی نہیں, کسی جدید نبی نے آنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہاں پر ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہمیں کیسے پتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آمنہ کے لال ہیں، حضرت عبداللہ کے گور ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہی آخری نبی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آخر کوئی بتلانے والا تو ہوگا نا، اس پر کوئی گواہ تو ہوگا نا۔ بے شک وہ کہاں سے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت سے۔ بے شک انہوں نے بتلایا کہ یہ حضور نے ہمیں حدیث لکھوائی، یہ ہمیں قرآن لکھوایا، اور یہ حدیث لکھائی، یہ نماز کا مسئلہ۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو اصل گواہ ہیں چشمدید، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ بے شک ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو آپ کو حضور کی محبت بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اولادوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، سب کو قربان کیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ سے عرض کرتا چلوں تو ٹائم پہلے بھی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک آیا، ایک مدینہ میں شور ہو گیا کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا۔ حضور نے پوچھا ہاں بھائی کس نے؟ تو ایک نابینا آدمی تھا، کہا کہ اس کو میں نے، یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی، میں اس کے گھر گیا، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، تو میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ نابینا تھا، حضور کی محبت ان کے آئے سی تھی، رات اس کے گھر پہنچ گیا، اور اتباع ایسی تھی کہ حضور جمعے کے خطبے میں خطبہ دے رہے ہیں، جیسے یہاں ہے کئی دفعہ آدمی مجمع زیادہ ہو نا تو باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر آ رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ کر، تو حضور نے بعد میں ان کو کہا کہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا جب آپ کی یہ آواز کان میں پڑ جائے سبحان کہ بیٹھ جاؤ تو پھر میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اٹھ جاؤں۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور ایسے بے شمار، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، سپریم پاور جو تھی اس وقت، کسرا، اس کے دربار میں گیا ڈائلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے، تو دسترخوان لگا تو نوالا گر گیا، ساتھ اٹھانے لگے، دسترخوان پر گر کے اٹھانے لگے تو ساتھ والے نے کہا کہ یہ ایسے کیا، یہ تو سفارتی آداب کے خلاف ہے، بڑے لوگوں میں یہ تو معیوب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ سبحان ترکت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء حمقاء، کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جب دسترخوان پر نوالا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے جان سے، ہمارے اولاد سے، ہمارے مال سے، ہر چیز سے اگر افضل ہوگی تو قبر میں ہم کچھ لے کر جائیں گے، اگر نہیں تو پھر قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت ساتھ لے کر نہ گئے نا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں سوال ہوتا ہے امر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے سے پردے ہٹا دی جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سامنے کی جاتی ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے اگر محبت ہوگی تو محبوب کو تو ہر آدمی پہچان دیتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی سی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی، کیونکہ جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کے اوپر کاربند رہ کر محبت، صحابہ سے محبت، آل بیت، یعنی اسلام ہے ہی محبت کا درس دینے والا، صحابہ سے محبت، آل بیت سے، علماء سے، اولیاء سے، مجتہدین سے، فقہاء سے، ان چیز سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو حضور کی محبت بھی سمجھ آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔